السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں مولانا کہ جس کے اندر نماز کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک آدمی اتفاق سے مسجد کے اندر گیا اور وہ اوقات منہیہ تھے، کیا ان کے اندر تحیت المسجد ادا کیے جا سکتے ہیں؟ مکروہ اوقات میں تحیت المسجد کی ادائیگی اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد اور محدث بیچارے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ محتاط آدمی کو چاہیے کہ ان اوقات میں وہ مسجد میں داخل ہی نہ ہو، کیونکہ ایک طرف تو تحیت المسجد پڑھنے کی تاکید ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو تحیت المسجد پڑھے، دوسری طرف یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بیچارے مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ ان اوقات میں وہ احتیاط ہی کرے، مسجد میں نہ آئے۔ مگر یہ حل تو نہیں کوئی، اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، مگر پڑھ لینا میرے خیال میں بہتر ہے، کیونکہ جو نمازیں ذات و سبب ہے نا، ویسے نہیں مطلق نفل ہو، اس کا کوئی سبب ہے، جیسے گرہن لگ جاتا ہے، یا اسی طرح آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہوئے، یا طواف کر کے فارغ ہوئے، تو ان کا کوئی سبب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے جب وہ سبب آیا اسی وقت وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مطلق نوافل جو نا شوقیہ نفل ان میں نہیں آتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پڑھ لیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آئے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ تحیت المسجد پڑھ لینی چاہیے، بے شک کوئی وقت نہیں، چونکہ وہاں وہ جو اسباب ہیں کہ سورج کے ساتھ مشابہت ہوگی، وہ یہ صلاۃ ذات و سبب جو ہے نا کہ ایسی نمازیں جن کا کوئی سبب ہوتا اور وہ سبب اسی وقت پیدا ہوا ہو، طواف کیا ہو، مسجد میں داخل ہوا ہو، گرہن لگا ہو، تو اس کے لیے مکروہ وقت کا لحاظ نہیں کرنا، پھر پڑھ لیں۔ ٹھیک مولانا، ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ میں مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے بہن، کیا پوچھیں گے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ جی، منگنی کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے فون پہ بات کرنا ان کا صحیح ہے یا نہیں؟ جی مولانا، منگنی ہو چکی ہے ہاں جی۔ تو پھر منگیتر کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا ہاں جی۔ ٹیلی فون پر، ہاں جی۔ اصل میں تو میری بہن شادی سے پہلے ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اجنبی ہے نا بچی، جی۔ شادی کے بعد ہی اس کی بیوی بنے گی نا، یہ تو ایک وعدہ ہے کہ شادی کریں گے، پتہ نہیں اس وقت تک کون سے حالات پیدا ہو جائیں، جی۔ تو یہ بات چیت تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے کوئی خرابی ہو جائے تو بعد میں کوئی اسکینڈل ہی بن جائے، جی۔ اس لیے اس کو اپنے لیے بیگانہ اور بھی سمجھے بچے، چاہیے یہی کہ یہ بات نہ کرے بچی اور بچہ، اس سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ مولانا تھوڑی سی بے احتیاطی آج کل بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے کہ جب بیٹے اور بیٹی کی منگنی ہو جاتی ہے تو پھر ٹیلی فون پر بات کرنے سے گھر والے بھی منع نہیں کرتے، نہیں منع کرنا، عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے۔ نہیں، اس سے ہو سکتا ہے شادی سے پہلے کوئی برا نتیجہ نہ نکلا ہے، اللہ پناہ دے، آپ دانا ہیں، سب باتیں آپ کو پتا، بری باتوں تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے، جب بے تکلفی ہو جائے، دل کی دور ہو جائے نا تو خطرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی وہ کچھ بھی نہ کریں، ان کا کچھ بھی آپس میں رشتہ نہیں، نکاح کے بعد ہی وہ خاوند بیوی بنے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح تو میری بہن یہی بات۔
اچھا جی جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں بس یہی جی بارک اللہ فیک۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ پروگرام چل رہا ہے جی آپ کا؟ جی الحمدللہ چل رہا ہے۔ میرا نام گوہر ہے جی۔ ایک سوال پوچھنا یہ تھا جی جی کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سارے انبیاء نے رکھی ہے، ایک صاحب داڑھی بڑی بھی رکھ رہے ہیں، اور ہٹ بنانا کیسا عمل ہے؟ کچھ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل چھوڑ دینی چاہیے، جیسے بڑھتی رہنی چاہیے، اس بارے میں ذرا تفصیل۔ میرے بھائی پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ سنت کا لفظ سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت یہ ہے یعنی رکھی لی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو کوئی برائی نہیں۔ اچھا جی۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اچھا جی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکم قرآن مجید سے نہیں ثابت ہوتا، رسول کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا، مگر حکم جو ہے نا وہ بہت سخت قسم کا ہے کہ منڈانے والوں کو کہا کہ وہ مشرک اور مجوس ہیں، اور داڑھی رکھنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا۔ اگر صرف آپ نے رکھی ہوتی نا، اس کے ساتھ یہ حکم نہ دیے ہوتے اور منڈانے والوں کو برا نہ کہا ہوتا، پھر وہ اصطلاحی سنت ہی ہوتی کہ رکھ لیتے تو ثواب، مگر اب یہ نہیں ایسی سنت۔ منڈانا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے، حرام ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بات چونکہ عام ہوگی، لوگوں کو احساس نہیں، منڈانی نہیں چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس نے رکھ لی ہے تو میرے بھائی ظفر اس پر یہ جو ہے نا حدود اور قیود کی اتنی لمبی ہو، خط نہ بنائے، یہ نہ کرے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ اچھا جی۔ بس جس نے منڈانی چھوڑ دی ہے نا اس نے حکم کر دیا پورا۔ اچھا جی۔ اتنی ہونی چاہیے کہ کچھ بال نا تھوڑی سے نیچے لٹک، دیوارخو کا حکم پورا ہو جائے نیچے لٹکے، باقی شریعت میں کوئی حد اس کی مقرر نہیں، کوئی مٹھی تک لے جائے بڑھا کر تو زیادہ بہتر ہے، باقی وہ بھی اس کی کوئی نا لزوم نہیں کہ ضرور ایسا ہو، رکھنی جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ یعنی خط وغیرہ بنا خط وغیرہ کرائیں، گلے سے بھی آپ نیچے سے منڈا لیں، کوئی بات نہیں۔ جو ڈاڑوں پر اگتی ہے نا، ڈاڑے اوپر سے جو ڈاڑے آ رہی ہیں ان پر جو اگتی ہے لیا تو صرف اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے رخسار وغیرہ یا گلا یہ داڑھی میں نہیں آتا، خواہ خواہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے، مگر مسئلہ نہ بنائے، دوسروں کو تنگ نہ کرے۔ جی تو بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی مولانا۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سے بات کروائیں ذرا۔ اب میں بیٹھا ہوں، فرمائیں۔ مولانا بندہ اپنی بیٹی یا بہن کو زکات دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کون؟ بیٹی اور بہن کو زکات بہن اور بیٹی شادی شدہ اپنے گھر میں ہے ہاں جی۔ اور ان کی گزران تنگ ہے تو ان کو دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکات ادا ہوگی، ایک سرا رحمی بھی ہوگی۔ اور بیٹی کو؟ بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ غیر شادی شدہ اور گھر میں ہو اس کو نہیں۔ شادی شدہ بچی جو الگ ہو نا اپنے گھر میں آباد ہو، اگر اس کا خاوند جو ہے وہ اتنا غنی نہیں، گزارا نہیں ہوتا یا تنگی سے ہوتا ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، بے شک وہ کاروبار بھی کوئی کرتا ہو نا مگر زیادہ اچھے طریقے سے ان کا گزارا نہیں ہو سکا تو آپ ان کو زکات دیں، دوہرا ثواب ہوگا، بیٹی کو بھی دیں بہن کو بھی دیں۔ اللہ حافظ۔ جی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، جی سنتوں کی ادائیگی کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے ایڑیوں پر پانی اچھی طرح نہیں بہایا تھا، اب میرے وضو کے متعلق کیا حکم ہے، اور وہ رکعتیں جو میں ادا کر چکا ہوں اس کے متعلق شرعی طور پر کیا رائے ہے؟ وضو تو آپ کا درست نہیں ہوا مگر نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں اور جو ایڑیاں خشک رہ گئی نا ان پر پانی بہا لیں، اور جو سنتیں پڑی وہ نہیں ہوئی کیونکہ وضو کے بغیر ہوئی نا، وضو ٹھیک نہیں تھا اس وقت آپ کا، اس لیے دوبارہ پڑھیں، یعنی دوبارہ اور سنتیں دوبارہ پڑھیں۔ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنا چاہے ویسے تو سنتیں نہ بھی پڑھی جائیں تو گناہ نہیں ہوتا، مگر حت الوسع چھوڑنی تو نہیں نا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نفل نمازیں پڑھتا رہے آدمی، کام آئیں گی۔ جی ٹھیک۔ جی مولانا آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں درپیش ہوا ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ہمیں تحریری طور پر، وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سحری کے وقت اٹھا، طبیعت میری خراب تھی، روزے کی نیت اور ارادہ قطعا نہیں تھا، لیکن چونکہ گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، 11 بجے جب اٹھا تو میری طبیعت بحال ہو چکی تھی، اب میں اسی نیت کو بدل لیا اور میں شام کو روزہ افطار کیا، تو کیا یہ میرا روزہ ہو گیا؟ روزہ آپ کا ٹھیک ہی ہے، آپ نے جب کھایا نا اس وقت اور بعد میں کوئی چیز نہیں روزہ کو توڑنے والی کھائی،
تو طبیعت ہوگی ٹھیک اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ روزہ ہی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہی، بالکل درست. لیکن اس میں تھوڑا نیت کی تشریح فرمائیں گے؟ نہیں، اور نیت تو جو ہے نا پہلے سے تندرست، اس کو چاہیے کہ وہ کرے. یہ ایسے میں ہو گیا جیسے اطلاع ہی ہمیں ملے نا رمضان شریف کی، ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا، یہاں روایت نہیں ہوئی تھی یا پتہ نہیں چلا تھا، اب کھایا پیا کچھ نہیں تھا، پتہ چل گیا کہ رمضان شریف ہے، ہم اسی وقت سے بس ارادہ کر لیں تو ہمارا وہ روزہ ہو گیا. جو تندرست ہونا پہلے سے پتا، ان کو چاہیے کہ وہ فجر سے پہلے نیت کریں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے گنجائش ہے. گنجائش ہے. اگر ایسے روزہ رکھا ہے 11-12 بجے نیت کر کے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی السلام علیکم. طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا طاہر صاحب مفتی صاحب ہیں؟ جی پوچھیں نا آپ میرے بھائی. اچھا رات سے تراویح پڑھ رہے تھے تو مولوی صاحب دوسرے کہا تھے جڑا پہلا سی نا وہ کھڑے ہو گیا ہمارا لوگوں نے آخیا سبحان اللہ تو مولوی صاحب آ گیا بعد لڑائی پہ آ گیا جی سجدہ سوا ہونا ہے تو کوئی نہیں ہوا تو وہ ساری تراویح ہوئی ہے کہ کوئی نہ ہوئی ہے؟ نہیں، وہ کیا ہوا کہ 2 رکعتیں پڑھی تو دوسری پر بیٹھنا تھا، اٹھ گئے. فرض ہے نہیں؟ فرض نہیں، دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں ہے جی. نہیں، کون سی نماز تھی؟ فرض تھے یا تراویح تھی؟ تراویح تراویح پڑھ رہے تھے تو دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے. جی ہاں. تو پھر کب لوٹے وہ؟ اس کے بعد مولوی لوگ تو کوئی نہ اٹھے نا. اچھا. مولوی صاحب کھڑے ہو گیا، مولوی صاحب لوگوں نے سبحان اللہ توجہ کیا، مولوی امام صاحب بیٹھ گیا. بیٹھ گیا. جی ہاں، لیکن تصور کرنا بھول گیا ہو وہ بات ہے جی ساری تراویح کوئی نہیں ہوئی ہے، ساری تراویح کوئی نہیں ہوئی ہے. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو وہ سیدھے الف کھڑے ہو گئے تھے نا بالکل سیدھے، جی ہاں. پھر انہیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا. اچھا. اور اگر وہ جا ہی رہے تھے، لوگوں نے سبحان اللہ کہا اور درمیان میں سے لوٹ آئے یا کھڑے بھی ہوئے مگر سیدھے نہیں بالکل ہوئے تھے، تو پھر میرے بھائی سجدہ صاحب کوئی لازم نہیں تھا. اچھا. یہ دیکھنا پڑے گا. نہیں، اگر سجدہ صاحب نہیں بھی ہوا نا تو کوئی بات نہیں. جب بعد میں بات ہوئی تھی نا لوگوں نے کہا تھا اس وقت ہی چاہیے تھا قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر لیتے. لوگ بھی کر باتوں کے بعد بھی کر لیتے نا میرے بھائی 2 سجدے. لوگ سلام ہو جائے، باتیں بھی ہو جائے نا، لوگ توجہ دلائیں کہ امام صاحب آپ بھول گئے یہ چیز رہ گئی ہے، تو جو رہ گئی وہ پوری کر لیں، نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور آخر میں 2 سجدے کر لیں. اچھا یہ ساری مسجد رحمان مسجد رش ہوتا ہے دوسری مسجد جی وہی مسجد ہے، جامع مسجد کریمیہ، محمدی کریمیہ جامع. مہربانی، خوش رہو. اللہ خیر. جی جی مولانا کون سی بات ہو رہی؟ بات وہ پوری ہو گئی، وہ نیت کے حوالے سے. جی نیت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، جواب پورا ہو گیا. نہیں، حالات اس کے ٹھیک ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں کھایا پیا تو نیت اب بھی کر لے، ہو جائے گی. ایک بیٹی نے مولانا ہمیں تحریری طور پر سوال بھیجا ہے کہ میں کلاس روم میں پڑھتی ہوں تو قرآن کریم کا پیریڈ آ گیا اور میرے ایام ہیں، تو ان حالت کے اندر کہ میں کلاس میں بیٹھوں، باہر چلی جاؤں یا قرآن کریم کا سبق یا درس کس طریقے سے میں مکمل کر پاؤں؟ نہیں، بچی کہیں نہیں جا رہا، کلاس روم میں آپ بیٹھیں، قرآن مجید پڑھیں مگر ہاتھ نہ لگائیں، قرآن مجید کو چھوئیں نہیں. سبق اگر ہو رہا تو وہ بھی سنیں، زبانی اگر کوئی یاد ہے یا پڑھایا جا رہا وہ بھی پڑھیں، صرف قرآن مجید کو چھونا نہیں. پڑھ سکتی ہیں آپ کلاس روم کے علاوہ بھی، اگر آپ کا جی چاہے پڑھنے کو تو پڑھ سکتی ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا. یعنی کلاس روم میں بیٹھی رہیں اور ٹیچر کے ساتھ سنیں سب کچھ، سننا تو نہیں حرام. اگر زبانی ٹیچر نے کچھ سنا ہے کچھ وہ بھی سنا دے. بارک اللہ. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل سے کال تھی، لائن. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے نا مقدمے چل رہے ہیں. جی میں نے یہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. تو مولانا صاحب ہی بتائیں گے نا، میں تو ویسے گرا لگا رہا ہوں. اچھا کیا بات ہے میری بہن، ذرا اونچی آواز سے بات کریں نا، پتا چلے کیا ہے معاملہ. ہاں جی ہمارے نا مقدمے چل رہے ہیں. مقدمے چل رہے ہیں. ہاں جی تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مطلب مقدمے میں نا ہمیں کامیابی ہو. زمین ہے ہماری کوئی تو اس کا مقدمہ ہے.
हेलो। जी जी। हाँ जी, वो ना भाइयों के साथ है ये मुकदमा। अच्छा, तो वो जमीन नहीं देते, तो उसमें कामयाबी के लिए कोई वजीफा बता दें। वजीफा आप एक तो फजर की नमाज के बाद ना ये लिख रहे हैं या अजीजो, ठीक। ये 41 बार पढ़ें। हाँ जी। या अजीजो 41 बार ना ये हाँ जी। पढ़ना चाहिए। ठीक। दूसरा सूरह कसस कुरान मजीद में है। हाँ जी। सूरह कसस में ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। हाँ जी। वहाँ जिक्र आता है कि जब वो मदियन गए और बच्चियों की बकरियों को पानी पिलाया तो फिर साये में जाकर बैठ गया और वहाँ उन्होंने ये दुआ की। दुआ इस तरह शुरू होती है, रब्बे हाँ जी। इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। रब्बी। रब्बे से शुरू होकर ना हाँ। फकीर पर खत्म होती है। रब्बे से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है? फकीर। फकीर। फकीर होते हैं ना ये मांगने वाले, जिसको हम कहते हैं फकीर। अच्छा अच्छा, फकीर। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ठीक है। ये मेरी बहन किसी वक्त ना 113 बार 113 बार। शुरू में दुरूद शरीफ पढ़े, आखिर में भी पढ़े, 113 बार ये पढ़ कर ना हाँ जी। 3 बार फिर सूरह वज़्दुहा पढ़नी है, जो 30वें पारे में सूरह वज़्दुहा, हाँ जी। हाँ जी। वो 3 बार पढ़नी, 113 बार ये, फिर सूरह वज़्दुहा और पहले और आखिर में दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह अल्लाह मसले हल कर दे। अगर इसके अलावा भी वजीफे कर रहे हो तो वो छोड़े ना। नहीं नहीं, क्यों छोड़ने, वो भी पढ़ते रहे। अगर वो अच्छे वजीफे से पढ़े, दुआ अल्लाह से होनी चाहिए। कोई ऐसी ना चीज हो जो मुशरिकाना और किसी ने गलत बता दी हो, हाँ जी। हाँ जी। उससे तो ईमान ही जाता रहेगा ना, काम तो होगा या नहीं होगा, शिरक नहीं करना। अच्छा, हमारे पर एक जाली मुकदमा हुआ है, तो उसके लिए भी यही करें कि उसमें भी हमें कामयाबी हो। नहीं, बिल्कुल ये रब्बे इन्नी लिमान गलता जो बताया ना, ये हर मकसद के लिए बहुत आला। अच्छा किसी का भी कोई काम अटका हुआ ये करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, मतलब वो कुरान करीम पढ़ सकती है, कुरान सुना मजीद पढ़ सकती है, शामिल जुबानी हो सुना सकती सकती है, उस्ताद से हाथ नहीं बस कुरान कर करीम सकती, को सिर्फ हाथ नहीं लगा। बारकल्लाह फीक। ये भाई याकूब साहब यहाँ तशरीफ फरमा भी हैं, हमेशा आते भी हैं, आपके चाहने वाले हैं। उन्होंने तहरीरी सवाल हमें भिजवाया है। कुरान करीम में नमाज की तफसील जो है वो बाज़ाब्ता नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जमीर असलम बोल रहा हूँ गोखवाल से। जी भाई फरमाइए। पाकपत में एक बहिश्ती दरवाजा है, उसके बारे में पूछना लगे उसकी क्या हकीकत है? कोई हकीकत नहीं मेरे भाई, लोगों ने अपनी तरफ से एक बात गढ़ ली है कि वो बेइज्जती दरवाजा है जी। वरना सोचने की बात है कि एक ही रोजा है, कब्र एक ही है, उसके दरवाजे 2 है, सारा साल खुला रहता है, वो नहीं बेचती। हालांकि एक मकान के 2 दरवाजे हों, जन्नत के जितने होंगे वो जन्नत के होंगे ना, जी जी जी। इसलिए बेचती तो सारे होने चाहिए, मगर वो बेचती नहीं, एक बेचती बना रखा है कि खास तारीख को खोलते हैं, फिर हज की तरह रो रश करते हैं, लाठियां खाते हैं, कई मारे भी जाते हैं। पिछले 2 साल पहले मारे गए थे तो बेशुमार। ये सारी बातें जो ना गलत और बेबुनियाद हैं, अल्लाह के नेक बंदों को बदनाम करने वाली हैं। उन्होंने ऐसी बातें कोई नहीं कही, लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ ली। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने रब या रब का बेटा बना लिया, तो ये उनका तो कोई दखल नहीं है इसमें। क़यामत के दिन वो साहब बरात का ऐलान करेंगे कि अल्लाह मैंने तो ये बात कही नहीं, दिमाग में भी मेरे नहीं आई, इन लोगों ने कैसे ये बातें गढ़ ली। तो अल्लाह के वली कुरान मजीद में आता है जब क़यामत का दिन होगा, कानू बेबादतहिम काफिरीन, ये जो उनकी पूजा कर रहे हैं ना, सेवा वगैरह, इससे वो बेजार होंगे, इनकार करेंगे कि हमें कोई खबर नहीं। वहुम अन दुआहिम गाफिलून, लोग जो उनको पुकारते हैं उन्हें खबर ही नहीं, वो तो जन्नत में अल्लाह के पास हैं, क़यामत के दिन इनके गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने हमारी तालीम के खिलाफ सारी उम्र हम तौहीद सिखाते रहे, तुमने हमें खुदा बना लिया। ये असल में उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर रहे। यानी ये बाबा फरीद का नहीं है ये इसमें? ना ना, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये बाद वालों ने करा है। बाद वालों ने कहा। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। मौलाना कमीज पर कॉलर के हवाले से 2-4 दिन पहले भी ये अपने याकूब साहब का सवाल था जी नमाज के मुतालिक। जी, कुरान करीम में नमाज की तफसील क्यों नहीं है, कोई नहीं। ये पूछो। कुरान मजीद तफसीलात डिस्कस करता ना तो याकूब साहब बहुत बड़ी किताब होती, गधों पर लादी जाती, लोग उठा ही ना सकते, इतनी बड़ी किताब बन जाती। जब देखते ना फिक़ह में तफसीलात एक एक बात की, वुजू की, तलाक की, नमाज की, तो दफ्तर बन जाते। ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उसूलों की किताब बनाई कि वो किसी जगह सलातुल इशा कह देता, कई सलातुल फजर कह देता, हीना और कह देता,
دیتا کال لے. وقت نہیں بتاتا. کال لے. اس سے تو ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ استاد ساتھ ہونا السلام چاہیے، علیکم. انسپیکٹر جو بتائے کہ کیا ہے نمازوں کے اوقات. السلام علیکم. جی مولانا. اب اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کب ہے، کون سا وقت، کوئی ذکر نہیں کیا. اب اگر اللہ کا رسول نہ بتائے تو لوگ کہاں سے لیں گے قرآن میں؟ اللہ نے اس پر چھوڑ دیا کہ وہ حد بندی کرے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وقت یہااں تک رہتا. قرآن نے کہہ دیا ہی نہ تو جب تم زور کرتے ہو نماز پڑھو، زور کا کوئی نہیں بتایا. اس سے السلام علیکم. رسول کی قدر معلوم ہوتی ہے. رسول ایسا یہ ایسے سمجھیں کورس کی کتاب جو ہوتی ہے نا جیومیٹری کی یا میتھمیٹکس کی یا دوسری، وہ چھوٹی ہوتی ہے. اب استاد شکلیں بناتا ہے بلیک بورڈ پر، وہ اور زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، پروفیسر پھر وضاحت کرتا، تو وہ ڈایاگرام اور شکلیں کتاب کے خلاف نہیں، بے وقوف ہے جو کتاب سے اس کو الگ سمجھے، کتاب کو وہ پورا کر رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کتاب کبھی نہیں اکیلی بھیجی، نہ رسول کبھی اکیلا بھیجا. رسول کے پاس کتاب نہ ہو تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ کتاب ہو اس کی وضاحت رسول نہ کرے کہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟ جو جی چاہے گا تشریح کریں گے. اس لیے یہ دونوں اکٹھے آتے رہے، کتاب بھی اور رسول. جو کتاب میں چار ہی ایسی نہیں بات، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ الہام کرتا، وہی اس کی کتاب ہوتی ہے، لکھی ہو یا نہ ہو کتاب ہوتی ہے اس کتاب. صحیح بات. تو اللہ کے رسول کا ساتھ ہونا بالکل. اب قرآن مجید نے کہہ دیا جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو بھاگاؤ. جمعہ کون سا دن ہے؟ کس وقت وہ اذان دی جائے؟ کب لوگ دوڑے؟ کوئی ذکر نہیں. اذان کا ہی نہیں پتا کہ وہ نودیہ جو ہے آواز دی جائے، وہ آواز کیا ہو. اسپیکر تو شہری کے اس طرح ہی کہا آ جاؤ، نہیں، وہ بھی رسول نے بتائی. اذان مقرر ہوئی، زور کا وقت بتایا کہ یہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اتنی رکھتے ہیں. تو یہ تو یعقوب صاحب کھینچ کر قرآن لے جا رہا کہ رسول کی طرف جاؤ. میں نے صرف اصولی باتیں کہی ہیں، باقی سب وہاں سے ملے. سجدہ کرو. سجدہ کیسے ہو؟ کہنا عذاب پر سجدہ تو کئی طرح ہوتا، آپ زمین پر ہی لیٹ جائیں بیٹھ جائے وہ بھی سجدہ، جو نیچے کتوں کی طرح بازو پھیلا دو وہ بھی سجدہ. اب رسول نے ایک بہت سارا اچھا سجدہ بتایا کہ ساتھ. السلام علیکم. السلام، میں تقیر احمد بول رہا ہوں بٹالہ کنوز سے. جی بھائی فرمائیے. مولانا صاحب سے سوال ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. جی وہ میرا زیور کی اس وقت مالیت ہے، وہ اگر خریدنے جاؤں 1,07,500 روپے آپ کے پاس ہے؟ ہاں جی. ہاں ہاں. اس کے فروخت کرنے جاؤں تو وہ 88,000 کے بعد بنتا ہے. سونا 88,000 کے بعد بنتا ہے اگر میں فروخت کرنے جاؤں تو. جو آپ کے پاس زیور ہے؟ ہاں جی. اچھا. اگر خریدنے جاؤں تو 1,07,500 کا ہے، اگر بیچنے جاؤں تو وہ 88,000 کا ہے. تو مجھے زکوٰۃ کس حساب سے دینی چاہیے؟ وہ خریدنے والے بھی کچھ نفع کمانا چاہتے ہیں، کچھ کم ریٹ لگائیں گے. آپ کو یہ چاہیے کہ سنار سے پتا کریں یا آپ کے علم میں کہ اس میں کھوٹ کتنا ہے، وہ کھوٹ منہا کر دیں. جو خالص سونا نا، خالص بٹا، جی جی جی. وہ جو ریٹ ہے نا آج، ہاں جی. اس کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو خالص سونا ہے وہ کتنے کا بنتا. سناروں کو چھوڑیں، وہ تو دکاندار ہیں، انہوں نے بھی کچھ کمانا ہوتا ہے، اس لیے وہ کم ہی اس دیں کی گے. مثال ایسے ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں کہ 11 تولے سونا ہے. جی جی. آپ سنار کے پاس جائیں کہ بھائی بتائیں کہ اس میں خالص کتنا ہوگا. ہاں جی. وہ 1 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے کہ جی آپ کا 9.5 تولے خالص ہے. ہاں جی. آپ اس پہ زکات دیجیے. 9.5 تولے کی دیں گے آپ. اچھا سر، وہ میری بات سن لیں آپ. وہ میں گیا تھا سنار کے پاس، جی. انہوں نے کہا ہمیں بھی مولانا اسحاق صاحب نے یہی بتایا کہ جتنی رقم ہے نا آج کا ریٹ ہے اس حساب سے آپ نے دینی ہے. جی تو پھر آپ وہی بات ہے نا، آپ کے پاس 1,07,500 کا بنتا ہے. ہاں جی. اگر میں خریدنے جاؤں تو اتنے کا بنتا ہے، اگر میں فروخت کرنے جاؤں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کا 88,000 کم لیں بات گے. تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا حساب کریں گے، 200-400 روپے کا ہی فرق پڑے. ہاں جی، میں یہی بات کر رہا تھا. میں زیادہ دے دیا کریں، زیادہ دے. ہاں ٹھیک ہے بات. بالکل زیادہ دے دیا. اچھا سر، ایک اور ہے، استخارہ کا کوئی اس میں کوئی اشارہ ملتا ہے یا کچھ نہیں ویسے ہی ہے؟ کون سا؟ استخارہ جب کرتے ہیں تو کوئی بندے کو چیز نظر آتی ہے یا ویسے ہی؟ استخارے کے بارے میں یہ باتیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بڑھا لی ہے نا کہ سوئے اور وہ خواب دیکھے گا، اس کو کوئی اشارہ ہوگا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں بتائی. اچھا جی. استخارہ صرف خیر کی دعا کرنے کا نام ہے، کوئی اشارہ نہیں. نہ اللہ تعالیٰ غیب کے راز سے پردہ اٹھائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا. صرف یہ ہے نیک نیتی سے خلوص سے 2 رکعتیں پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کام میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دے. اگر یہ کام نقصان والا ہے تو اس میں رکاوٹ ڈال دے. جدھر بہتری ہے ادھر میرا دل متوجہ کر دے. یہ دعا خلوص سے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا،
یہ استخارہ کہیں نہیں آیا کہ وہ اتنے دن پڑے سوئے اشارے ہوں گے خواب ہوں گے. یہ چیزیں ساری لوگوں نے اپنی طرف سے اچھا نیک نیکی سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ اللہ پکڑ لے گا. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نماز کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے اس کی ہاں میں نے بتا دی 2 جگہ قرآن مجید میں آواز کا ذکر ہے. ایک جگہ پہلے ہی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو یہ جو ہے نا اس کا مذاق. السلام علیکم. دوسری جگہ جمعہ میں جب آزان دی جائے. اچھا سر میرا سوال سر یہ ہے. جی جی اچھا سوال سر یہ ہے کہ کچھ لوگ سر یہ نا کچھ لوگ یعنی کہ کنفیوژن میں ہیں کہ سر یہ امام ابو طالب جو حضرت علی کے جو والد ہیں جی تو جی کچھ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ جو دوسری طرف سر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کا رسول پاک کا جو پہلا نکاح ہے اس کا آپ نے جو خطبہ بھی یہ پڑھایا ہے. جی جی اس بارے میں ذرا یہ علامہ صاحب سے ذرا یہ پوچھ دیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے اس کا. اصل میں ٹھیک ہے آپ پوچھتے میں وضاحت تو کروں گا مگر ایسی باتوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں جن کا ان کی دنیا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. جی جی حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ چیز تو ساری دنیا مانتی ہے اور اس کا لوگ احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم کے ساتھ جو شفقت کی ہے, جس طرح آپ کو پالا ہے, والد سے بڑھ کر پالا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان دیتا ہے. عالم جد کا یتیمن فآویٰ, تو ٹھکانہ تو اللہ نے بہت بہتر دیا اور بہت اچھا سلوک کیا. اور اسی لیے حضرت ابو طالب کی زندگی میں تاریخ گواہ کسی کافر کو مجال نہیں ہوئی کہ حضور کی طرف انگلی اٹھاتا. یہ جتنی تکلیفیں دی نا, گلا گھونٹا, اوجڑیاں ڈالی, سب اس کے بعد ہی ہوا ہے. اس لیے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے یار کفر ایمان کی بحث کو چھوڑو, جب بھی ذکر آئے ادب سے خواجہ ابو طالب کہا کرو اور اس بارے میں زیادہ نہ دخل دیا کرو. باقی حقائق اپنی جگہ پر ہے. یہ ساری دنیا کو شیعہ سنی کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی نماز نہیں پڑھی, اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ باطن میں مسلمان سے ظاہر نہیں انہوں نے کیا, تقیہ کی حالت میں رہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ کی حفاظت کر سکیں. اگر وہ ننگے ہو جاتے تو کافر ان کا بھی لحاظ نہ پھر کرتے. وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ بات تو غیب سے تعلق رکھتی ہے کہ ایسا ہوا, یعنی ظاہر میں وہ بھی مانتے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ ہی رہے ہیں, کوئی نماز وغیرہ انہوں نے نہیں پڑھی. اور اہل سنت کی کتابوں میں تو واضح آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہوتا ہوں. اس لیے کفر ایمان کی بحث کو آپ لیکن ان کا کہتے ہیں کہ پہلے جو ان کا خطبہ نکاح تھا وہ انہوں نے جو نکاح پڑھایا تھا. نہیں, خطبہ کے بارے میں آپ نے اچھا کیا, کئی مرتبہ سوال آتا ہے, وضاحت کر دوں. نکاح خان کے لیے مسلمان ہونا اب بھی کوئی شرط نہیں ہے. وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا نا کہ ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا, وہی آئی تھی. اب بھی میں عیسائی اور ہندو کو بلا کر نکاح کرا لوں نا, وہ کہہ دے کہ میں نے تم دونوں کا ایجاب و قبول کرا دیا تو کر سکتا ہے. صرف ہم ان کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارے اپنے نیک آدمی کافی, ورنہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا یار دین میں کہاں ہے کہ نکاح خاں کے لیے کہ وہ اس کا دین یہ ہو, کافر بھی ہو تو وہ نکاح تو اتنا ہی ہے کہ دونوں کا ایجاب و قبول کرائے. باقی خطبے کی آپ بات کرتے ہیں, ادھر سے آپ نے خطبہ دیا, خطبہ کیا تھا, وہ اسلام کی کوئی بات نہیں کہ اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے میرا بیٹا بہت خوبیوں کا مالک ہے. دوسری طرف سے حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے یا ورقہ بن نوفل کا ذکر انہوں نے بھی تو پڑھا, حالانکہ وہ کافر تھے, ان کے کافر ہونے میں تو کسی کو شک نہیں. ادھر سے انہوں نے ایک تقریر کی, ادھر سے انہوں نے کی. یہ اسلام کی کوئی دلیل نہیں میرے بھائی. ویسے میں دل کی تہ سے ابو طالب کا احترام کرتا ہوں, جو سلوک حضور سے انہوں نے کیا ہم اس کو نظر انداز نہیں کرتے. مولانا یہ بات آپ کی بہت علمی بات ہے اور تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی کافر کو اللہ کے قریب اللہ کے رسول کے پھٹکنے کا موقع نہیں ملے, جرت بھی نہیں. بالکل یہ سچی بات ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. جی وعلیکم السلام. جی مولانا کالر کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کالر بنیادی طور پر ٹائی لگانے کے لیے بنایا گیا ہے. چونکہ ہم ٹائی تو نہیں لگاتے لیکن کالر بناتے ضرور, اس کے ساتھ مشابہت والی بات تو نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میری والدہ نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہے جی, تو ڈاکٹر صاحب نے ڈراپ لکھ کے دیے ہیں. جی جی تو والدہ روزہ رکھنا چاہتی ہے, وہ روزے کی حالت میں ڈراپ ڈال سکتی ہے جبکہ ڈراپ کی وجہ سے گلا کڑوا بھی ہو جاتا ہے. ڈراپس کا تو کوئی حرج نہیں, گلا کڑوا ہونے سے بھی روزے کا کچھ نہیں بگڑتا, وہ ذائقہ ہی ہوتا نا, اور تو کچھ نہیں, قطرے وغیرہ جاتے اگر محسوس ہو تھوک دیا جائے. مگر اماں کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتی, بیمار ہے, کچھ کھائے پیے, اللہ تعالیٰ صحت دے تو پھر سال پڑا اس میں ایک ایک دو کر کے بھی رکھ لے. اپنے آپ کو خام خواہ تکلیف میں ڈالنا بھی اللہ پسند نہیں نہ کرتا کہ میں نے آسانی دی ہے تم کیوں تنگ ہوتے ہو. اسی لیے حضرت عمر اور ان کے ساتھ زیادہ عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ تو کہتے تھے کہ اگر مسافر اور مریض روزہ رکھے
تو اس کا وہ شمار ہی نہیں ہوتا، وہ فضول گیا، اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا کہ مریض اور مسافر دوسرے دنوں میں رکھے، تم نے درمیان میں ایک فکرہ خود بڑھا لیا کہ اگر وہ نہ رکھے تو پھر رکھے۔ وہ کہتے ہیں وہاں کب لکھا؟ وہاں تو یہ لکھا کہ مریض اور مسافر روزے دوسرے دنوں میں رکھے، اتنی بات ہے، درمیان میں یہ کوئی نہیں کہ اگر چھوڑے تو۔ اس لیے صحیح تو یہی ہے کہ تنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے صدقہ کو انعام کو قبول کرے، کھلے دل سے کھائے پیے علاج کرے، انشاءاللہ میری بہن کو شفا ہو جائے گی تو پھر روزے رکھ لے گی، کوئی بات نہیں، اللہ توفیق دے گا۔ باقی ڈراپس کی وجہ سے کوئی روزے میں خرچ نہیں ہوتا، ڈال لیں، بے شک تندرست لوگ بھی ڈال لیں، اگر ذائقہ محسوس ہو تھوک دیں، ذائقہ تو ہر چیز کا آتا رہتا ہے، ذائقے کی کوئی بات نہیں۔ خاص کر کے میری بہنیں جو عام نا ہانڈیاں پکاتی ہیں ان کو تو پتا ہونا چاہیے چکھ لینا سالن کا، کوئی عرض نہیں، ایسا نہ ہو کہ سخت طبیعت خامد ہو بعد میں کہ نمک تھوڑا یہ کم ہے تو چکھ کر تھوک دے، جائز ہے، کوئی عرض نہیں، ذائقے کا کچھ نہیں۔ یہ تو ماؤں بہنوں کی بات ہے مولانا، جو افطاری کے وقت گھروں کو جاتے ہیں نا تو ڈیزل اور پیٹرول اور گیس کی جو بو ان کے گلے کے اندر اور حلق تک اترتی ہے، ان کو ہی پتہ جب ایک لمحے کے لیے ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے، اس کو تو پورے وجود کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ فضل فرمائے، اماں کو شفا دے اللہ پاک۔ اچھا مولانا جی جی اچھا، وہ کسی سے روزہ رکھوا سکتی ہیں؟ نہیں، ان کے تندرست ہونے کی پوری امید ہے نا، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں جی، یہ وہ مریض جن کے تندرست ہونے کی اب امید ہی نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بیماری ایسی ہے، یہ دن بدن کمزور ہی ہوں گے، نہیں تندرست ہوں گے۔ صرف ایسے مریضوں کے لیے اجازت ہے فدیہ کی جو وقتی طور پر مریض ہے نا، مگر انشاءاللہ زندگی میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو قضا ہی کرنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بھیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کالر کے حوالے سے تھوڑی سی تشبیہ کی بات ہے، وضاحت۔ کالر اور ٹائی وغیرہ جو ہے ان میں جو کہتے ہیں نا کہ عیسائیوں نے نکالا تھی، اس لیے تشبہ ہے، جی، کال لیں گے۔ کال لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی۔ کہ اگر آدھی بازو پہنی ہو تو چادر لے کے اوپر اس کو کور کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کچھ بھی نہ نا گلے میں، مگر چادر اتنی بڑی ہو کہ سر سے لے کر انہوں نے اپنا آپ ڈھانکا ہوا ہو تو یہ آدھے بازو والی قمیض تو لگ رہی، اگر قمیض نہ بھی ہو مگر پھر انہیں اتنی بڑی کہ لمبی چادر ہو کہ اس میں اپنے آپ کو چھپا لی، مقصد تو چھپانا، اس لیے اگر چھپا لیا پورا بدن تو نماز درست ہے، بالکل جائز۔ اچھا، اور روزہ رکھ کے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک بات جو میں نے دیکھی نا توجہ دلا دوں، میری کئی بہنیں جو ان کے کان بھی ننگے ہوتے ہیں، یہ بال بھی سر کے نا کچھ نہ کچھ حصہ کچھ آگے سے کدھر ننگا ہوتا، اس کا خیال نہیں کرتی، صرف منہ جہاں سے بال اگے وہ اس سے نیچے نیچے، اور ہاتھ گھٹوں تک یہ ننگے رکھنے چاہیے یا پاؤں کی چھت، باقی تو سارا بدن ہونا چاہیے نا، پوری احتیاط سے چھپائیں، کوئی چیز نہ ننگی ہو، یہ گلا بھی نہیں ننگا ہونا چاہیے، دوپٹہ اس طرح لے کہ بالکل گلا جو ہے نا یہ بھی ڈھانپا جائے۔ دیکھنے میں آیا کہ بہت سی بیویاں نا اس بارے میں احتیاط نہیں کرتی، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی۔ بہن کا دوسرا سوال ہے وہ بھی ذرا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں نے پوچھنا تھا کہ روزہ رکھ کے تو وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ ہر قسم کے ہو سکتے ہیں میری بہن ہے، یہ انہیں خیال خود کرنا چاہیے کہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے مباشرت سے، باقی سب کچھ جائز ہے، مگر اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے نا کہ پیار کرتے کرتے کہیں پھر غلط حرکت نہ کر بیٹھیں، پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس لیے پرہیز بہتر ہے، باقی جائز ہے، کوئی شک نہیں، اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے مباشرت۔ اچھا، بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔ جی، کالر والی بات آپ فرمائیں۔ ہاں، کالر یا ٹائی یا پینٹ وغیرہ نا، اس کے بارے میں یہ بات سمجھیں کہ بے شک کوئی چیز کافروں نے کال تو لینی چاہیے پہلے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعے کی رکھتے ہیں 2 فرض، اور اس کے بعد مسجد میں جیسے ہمارے یہاں دستور ہے پڑھ لینے کا 4 سنتیں، گھر چلا جائے تو 2 سنتیں صرف۔ تو اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے نا نفل ہے، ایک آدمی پہلے جائے وہ 2 سے لے کر جتنے جیت ہے صلی ما کو بلا، اس کی قسمت میں جتنے پڑھ لیں، صحابہ کرام میں سے بعد نے 8 پڑھے ہیں، 12 بھی پڑھے ہیں، 4 بھی پڑھے ہیں، مگر دوران خطبہ جب کوئی شخص آئے اس کے لیے ہے کہ وہ صرف 2 رکھتے پڑھے، مختصر سی اور بیٹھ جائے۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ جی، بارک۔ جی، کالر کی بات بتا۔ ہاں، کالر یا یہ ٹائی وغیرہ جبہ کی سروانی ہے، ایران کا لباس تھا، شلوار بھی ایرانیوں کی تھی، مگر جب آئی
صحابہ کرام نے جبہ تو خود حضور نے پہنا، اسی میں آپ کا انتقال ہوا، تو نہیں برا منایا گیا کہ یہ تو کافروں کا، یعنی صرف وہ نشان جو کسی قوم جس سے وہ پہچانی جائے کہ بودھی ہندو کی ہے، غریب عیسائی کی ہے۔ پوچھنا ہے کہ آج کل جو سیریز چل رہی ہیں وہ پیغمبروں کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں، ہاں ہاں، وہ دیکھنا جائز ہے کہ گناہ ہے؟ وہ کیبل وغیرہ پر انبیاء کرام کے قصص کے حوالے سے کچھ باتیں، وہ فلمائی ہے نا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے بھی حالات ہیں، تو جائز ہے میری بہن، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا بات کہتے ہیں نا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ باتیں غلط ہیں، ان کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے نا واقعات کو اس طرح پیش کر دیا کہ آدمی کی نگاہ کے سامنے گھوم جاتی ہیں وہ باتیں، جی کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ عذاب کے حوالے سے کچھ پوچھ رہی تھی، کس کے بعد؟ ان قوموں پر عذاب کے متعلق۔ جی ان قوموں پر عذاب کہتے ہیں، وہ ساری ایسے فلم بنی ہوئی ہے نا، نہیں دیکھنی چاہیے اس سے، پیغمبر بھی انسانی شکل میں، پیغمبر تو انہوں نے بنایا ہے تو نہیں چاہیے تھا، ان کی اس طرح بے ادبی ہوتی ہے، مگر چلو بنایا تو آپ کو دیکھنے میں کوئی حل نہیں، دیکھیں تو سبق ملتا ہے کہ قوموں نے اگر نہیں بات مانا پیغمبروں کو تو کیا حشر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے انہوں نے عبور کیا، وہ سارا دکھاتے ہیں، وہ سارا ایسے دکھایا، سمندر پھٹتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، فرعون اس کا لشکر غرق ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جیسے ہم زبانی سن لیتے ہیں، وہ دیکھ لی تصویر، تو پھر اس میں کیا، نکاح نہیں ٹوٹتا نہ کچھ بگڑتا ہے، نکاح نہیں گناہ ہے، نہیں گناہ نہیں، یہ بھی فتویٰ ہے نا، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں نا مولوی حضرات ہے جنہوں نے دیکھا وہ نکاح دوبارہ کرے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، تب میں نکاح کی بات کرتا ہوں، آپ تو صرف گناہ کی بات کر رہی، گناہ کوئی نہیں، جی جی کوئی ہے تو نشان جو ہے نا کسی قوم کا خاص، جسے دیکھتے ہی فوراً لوگ کہیں گے یہ تو فلاں قوم کا آدمی، وہ مخصوص شعار صرف ان میں تشبہ حرام ہے، باقی جو ملی باتیں نا کہ قمیص ہم بھی پہنتے ہیں، ہندو نے پہنی، یہ کوئی تشبہ نہیں۔ اسی طرح یہ کالر وغیرہ جو میں نے بتایا کہ وہ کسروانی جبہ اس کو کہتے ہیں، کسرا پہنتے ہیں، حضور نے پہنا، شلوار آئی، فرمایا یہ تو بہت سطر والا لباس حالانکہ ایرانیوں کا تھا، تو اس میں نہیں دیکھا جاتا کیونکہ یہ خاص نشانی نہیں۔ تو اب کالر سے کس کو شبہ ہوتا کہ یہ عیسائی ہے یا ہندو ہے، یا سارے پہنتے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو بعض اوقات سفید لباس کے اندر ملبوس آپ کو کچھ بہنیں یا بیٹیاں نظر آتی ہیں، دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسیحی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، راہ بات ہے، ان کا لباس ہمارے لباس سے وضاقتہ سے الگ سے ہوتا ہے، تو اس میں دور سے ہی پہچان ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کسی مسلمان اور ٹھیک ہے، تشبہ ہے جس سے مغالطہ پڑے کہ یہ فلاں قوم کا۔ جی مولانا ایک سوال آپ کی نظر ہے کہ کسی مصیبت کا آنا باعث آزمائش ہے یا عذاب خدابندی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ نہیں پتہ نہیں چل سکتا اس دنیا میں، یہ بات نا صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آدمی جس پر یہ گزری وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ مجرم تھا تو اس کے لیے تو عذاب ہی ہے، اگر نیک تھا تو اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اس کا لوگ نہیں کوئی فیصلہ کرتے، کوئی ایسا نہیں میٹر ایجاد ہوا جس سے پتہ چلے، یہ سارے پہلو ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی شامت میں پکڑتا ہے، کچھ نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بچے ہوئے ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، اللہ قادر مطلق ہے، پاورفل ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ہلایا تو فیصلہ باد کو بھی تھا نا، چلو تھوڑی سی مہلت دے دی مگر بتا دیا کہ فیصلہ باد ہی میرے رینج میں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہاں نہیں میں پکڑ سکتا، جہاں جی چاہوں گا زمین میں دسا دوں گا۔ تو عبرت پکڑنے والے تھوڑے جو پرانے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کہ وہی عذاب ہو اور وہی آزمائش ہو اور وہی سب کچھ ہو، وہی سب ایک ہی کے اندر سارے، ایک ہی میں سب کچھ ہے، ایک ہی میں یہ سارے پہلو ہوتے ہیں، مگر قرآن مجید نے جیسے شکایت کی نا وہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے بھی یہی ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے بڑی کوششیں کی اور یہ سارا کام کیا مگر فائدہ نہیں لوگ اٹھاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ، آنکھیں نہیں لوگوں کی اندھی ہوتی، خوب دیکھتے ہیں، دوربینوں سے آسمان کو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہے یہ لوگوں کے اندھے ہو جاتے، دل کے اندھے بہت، سب کچھ دیکھتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے، کوئی نصیحت نہیں کرتے، دل بینا خود کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ آنکھوں کا نور کوئی شے نہیں، یہ سجا کے جہاں کچھ بھی نہیں، یہ اندھے اٹھیں گے قیامت کے، جو دل کے ہے نا سو آنکھیں، ان کی آنکھ، یہ آنکھ ٹھیک ہے کہ جو دیکھا فوراً نصیحت پڑ کہ اگر یہ لولا لنگڑا پھر رہا، اللہ مجھے بھی ایسا بنا سکتا تھا، اب بھی بنا سکتا ہے، شکر گزار ہو جائے۔ ایک باونے کو دیکھا، باونے ہوتے نا چھوٹے قد کے،
مذاق نہیں اڑایا، حضور نے سجدہ کیا. اور ہمیشہ یہ بات بتائی کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو ہنسنا نہیں، بالکل کیوں ہنس رہے ہو؟ تمہارا اللہ نے کوئی قرضہ دینا کوئی رائٹ تھا؟ اگر تمہیں تندرست بنا دیا تو فضل ہے. یہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ اس کے ماں باپ نے، ازمائش. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کہی دل کی آنکھوں کے لیے، وہ اپنے دل پر لکھنی چاہیے. کہ کسی نے پوچھا مسیح علیہ السلام یہ ماں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اندھے، یہ کس جرم کی سزا ملی؟ انہوں نے کوئی گناہ کیا یا ان کے والد نے فرمایا نہیں. ایسی بات کہی کہ اس کا کوئی موڈ ہی فرمایا، اس لیے بات بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. فتح مان لیں. جی فتح مان لیں. جی میں سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے نا اس کے پیپر 10 دن پہلے ہونے سے، لیکن وہ کسی وجہ سے پورے پاکستان میں وہ 10 دن بعد ہو رہے ہیں. پیپر جی کیا ہونے تھے؟ یعنی کچھ عرصہ پہلے ہونے تھے، لیکن ڈیٹ شیٹ ان کی کسی وجہ سے کچھ دیر سے شروع ہو رہی ہے. جی اس میں کچھ لڑکوں کے پیپر 21 رمضان کو آ رہی ہیں، جی جی کچھ کے 23 رمضان کو آ رہی ہیں. جی جی. تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں لڑکے اعتکاف بیٹھنا چاہتے تھے، ہاں ہاں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اگر پیپر کی وجہ سے اعتکاف رہ جاتا ہے یا اعتکاف بیٹھے تو ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے، لیکن ان کے پیپر اس کے اندر پیپر آ گئے نا، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیا اجر ملے گا ان کی نیت کا؟ کہ وہ بیٹھ گئے وہاں اعتکاف بیٹھ گئے وہاں سے اٹھ کے پیپر دے دیں یا کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی مسئلہ مولانا بڑا اہم ہے کہ دو چیزیں، ایک تو اعتکاف رہ گیا یا اعتکاف کر لیں اور پیپر کے لیے اعتکاف سے نکل کے چلے جائیں. اگر تو میرے بھائی اعتکاف نہ بھی کریں نا، چونکہ انہوں نے نیت کی تھی، ان کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ ان کے شوق کی وجہ سے ان کے لیے اعتکاف کا ثواب لکھ چکا. لکھے گا نہیں، لکھ لیا اس نے، ان کے ارادے پر ہی وہ ثواب کے مستحق ہوگا. اگر یہ قانونی ہچ آ گئی تو انہیں کوئی اس میں گناہ نہیں، نہ ان کے ارادے میں کوئی خلل ہے. اور اگر وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں تو شوق سے بیٹھے اور اپنے دل میں یہ تہیا کر لیں، شرط لگا لیں کہ ہم پرچے کے لیے نکل جایا کریں. جیسے حج کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی زبا سے کہا، اس کا بھی بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اسے کہا کہ تو اپنے حج کے احرام میں یہ بات کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، اے اللہ جہاں تو کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا وہی میں احرام کھول دوں گی. ورنہ مکہ جا کر عمرہ کیے بغیر احرام نہیں کھولتا، بے شک 10 مہینے گزر جائے. تو یہ شرط کی وجہ سے اسی وقت چھوڑ سکتا آدمی، اور اس پر کوئی قربانی بھی لازم نہیں ہوتی. اسی طرح یہ شرط لگا لینی چاہیے کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، مگر اگر میرے والد فوت ہو گئے اللہ رحم فرمائے، یا کوئی ایسا پرچہ دینا پڑا تو میں ان چیزوں کے لیے نکل جاؤں گا جنازہ کے لیے. تو پھر اس شرط کے مطابق ابن حزم رحمۃ اللہ نے المحلہ پر اس میں بہت عمدہ بحث کی ہے، یہ جائز ہے. پرچے کے علاوہ بھی کوئی ضروری کام ہے نا، کسی کو سمن آ جاتا ہے کہ مقدمے میں گواہی دو اور اس کی گواہی پر ہی فیصلہ ہونا، تو بے شک چلا جائے، وہ بھی نیک کام ہے. بیمار کی خبر لے لے، جنازے پر چلا جائے، درست ہے. یعنی 20 کی شام کو وہ بیٹھ گئے اعتکاف، بیٹھ جائیں. اور پیپر کے جب پیر کی شام کو نہیں، جب یعنی مطلب 20 تاریخ ختم جی وہی 20 مغرب کی نماز وہیں پڑھتے ہیں نا. نہیں 20 کی فجر کو بیٹھے نا بھائی. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ لوگ شام کو بیٹھنے، یہ نہیں کوئی بات. الحمدللہ اب لوگ بہت میرے ہم خیال ہو گئے، میں بہت چیخا چلایا، اور اب تو بہت بریلوی حضرات نے میرے سارے لکھ لیے، جو بندیوں میں نے بھی لکھ لیا، حدیثوں نے بھی لکھ لیا، اور کئی دفعہ شروع کر دیا. کیونکہ حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جاتے. یہ شام کو آنے کا کہیں ذکر نہیں. اب کچھ اماموں نے سمجھا کہ وہ 21 کی فجر ہے، اس سے یہ خرابی ہوئی. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اگر 21 کو تم بیٹھو، 21 کی رات ہی اگر لیلۃ القدر ہوئی وہ گم ہوگی. تو صحیح بات یہ نکلی جو قاضی اجالا رحمۃ اللہ کہ 20 کی فجر کو بیٹھ دو تاکہ 21 رات بھی آرام میں اس سے آ جائے اور سارا کام جو تسلی سے 20 کی فجر پڑھ کر مسجد میں رہ کر. ٹھیک ہے. 20 کی فجر کو یعنی وہ بھائی جو ہے وہ جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، اور پھر اگر پرچہ دے لیں، پرچہ دے آ کر، مگر واپس آ کر دوبارہ مسجد میں بیٹھ اتنی دیر کے لیے جائیں جتنے پرچے کے لیے ضروری ہے، بس وقت پر جائیں پھر آ جائیں مسجد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا. اللہ فضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کاروباری حلقے سے ایک وہ آپ بتا رہے ہیں مولانا جی حضرت یہ سن لینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مولانا سے میرا جو ہے ایک سوال ہے. ذرا اونچا بولیے.
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پہلے دو باتیں ہیں کہ ایک تو مولانا کا خطبہ بڑا جاندار تھا الحمدللہ. میں نے جمعہ رات کو سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے جمعے کے خطبے میں ملا تھا مولانا کے. الحمدللہ بہت دل کو تسلی ہوئی. اور جو تھے ساتھی بھی جو تھے وہ بھی الحمدللہ بڑی ان کو بھی بڑی تسلی ہوئی. ان کو بڑے سوالوں کے جواب ملے الحمدللہ. اللہ فضل فرمائے. اور دوسرا یہ مرکز والوں کے لیے کہ الحمدللہ ان کا پروگرام بڑا جاندار شاندار جا رہا ہے. اور جو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی وہ بھی جو میرے ساتھ ساتھی آئے تھے وہ بھی الحمدللہ بڑے خوش ہوئے یہ دیکھ کر. تو یہ بھی الحمدللہ جو ہے نا مرکز کا کردار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بہت زبردست جا رہا ہے. اور یہ فتاوی آن-لائن اللہ کرے کہ برکت دے فضل و کرم. اچھا پوچھیں جو پوچھنا. جی جی مولانا میرا آپ سے جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا قوم وہ زلزلے کے وہ جو قیامت کے زلزلہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکی جمود سے. ابھی تک بحثیں وغیرہ ہو رہی ہیں. اب جو ہے نا بحثیں تو بڑی ہو رہی ہیں لیکن جو اس میں سے ایک سوال جو میں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ امت کے اندر یا پاکستانیوں کے اندر یہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا. اب آپ کے جو خطبہ تھا اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ تنبیہات ہے. اگر مولانا یہ تنبیہات ہے تو کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اب رسول یا نبی نے تو آنا نہیں, کیا آپ یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ امت کے اندر ایسے کون سے وہ فساد تھے جیسے قوم شعیب تھی اس کے اندر قوم لوط کے اندر جو بدترین فحاشی. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں پن پوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو جرائم پچھلی امتوں میں تھے نا ان سب کا مجموعہ اب ہم میں موجود ہے. ایک نہیں ان میں تو کوئی ایک خرابی تھی نا وہ ساری برائیاں اکٹھی اب امت میں آ گئی. ایک بھی گناہ ایسا نہیں رہا جو لوگ نہیں کر رہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیادہ آتا رہا. کسی کو یہ بھی احساس نہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں, خوش ہیں مگن ہیں. اب گانے والی ہیں ناچنے والی, آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا وہ اپنے شو کر کے چندہ اکٹھا کر رہی ہیں. کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو عذاب الہی کے مستحق ہوں گے نا بھائی. انشاءاللہ اس پر بھی خطبہ دوں گا کہ ہماری جو حالت ہے نا ہمارے روزے نمازیں بھی جو ہیں یہ بھی عذاب کے لائق, یہ بھی کوئی وہ نہیں جن پر ثواب ملے. یہ تو اللہ فضل کرے تو قبول کر لے, ورنہ کیا ہے روزوں میں. اس کے دوران بھی ہم سے جو حرکتیں ہوتی ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو زبان سے نکالتے ہیں, جو کھاتے پیتے ہیں, کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو انشاءاللہ آپ انتظار کریں جمعہ کے خطبہ میں سب چیزیں بیان ہوں. باقی گناہ تو آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ پڑھتے سنتے ہیں کہ ہر برائی لوگ کر رہے ہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. جزاکم اللہ جی بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی نا یہ سوال تنگ کرتا رہتا نا کہ یہ دولے کیوں ناقص الخلقت پیدا ہوتا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا بیٹھتے ہیں. جی اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ظہر کی بات کی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ 4 سنتیں پڑھنی ظہر کی نماز کے بعد, تو اس میں 2 سنتیں موقدہ ہو گئیں. تو 2 سنتوں کی کیا اہمیت ہے, مزید جو 2 سنتیں ہیں؟ یہ الفاظ جو استعمال ہم کرتے ہیں نا سنت نفل موقدہ غیر موقدہ یہ ہمیں کرتے ہیں پریشان. سیدھی سی بات ہے کہ جو فرض ہیں ان کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ نوافل ہی ہیں. اب جو نوافل آپ نے زیادہ پڑھے انہیں لوگ سنت کہنے لگے, حالانکہ سنت تو سارے آپ کے طریقے ہیں نا, نفل بھی آپ کا ہی طریقہ. تو 4 رکھتے ہیں پہلے اور 2 بعد میں, کبھی پہلے بھی 2, اس پر بھی حضور نے بس کی ہے زور سے پہلے, اور بعد میں 4 بھی بتائی. اور بڑا ثواب اس کے لیے بیان کیا کہ جو زور سے 4 پہلے پڑھے اور 4 بعد میں پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا. بہت کوشش رمضان میں تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ یہ پڑھی جائے ساری. بالکل صحیح. اچھا مولانا یہ جو مدارس میں ہوتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے تو کئی لوگوں کا صدقے کا مال بھی ہوتا ہے, تو اسلام نے جو ہے وہ مالدار پر یا قوت والے جو ہے اس پہ صدقہ غالباً حرام کیا ہے. تو اس کھانے کے متعلق طالب علموں کو کیا ہے کہ وہ کھا سکتے؟ نہیں میرے بھائی, جو یہ نفلی صدقات نا کہ اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتا, یہ نہیں حرام کسی کے لیے, نہ غنی کے لیے نہ امیر غریب کے لیے, یہ سب کھا سکتے ہیں. وہ جو فرض صدقے ہے نا زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, اپنا فطر ہے, ایسی چیزیں جو نا یہ قربانی کی طرح کی خیر خیرات, یہ خود بھی کھائے, دوستوں کو بھی کھلائے, غریبوں کو بھی کھلائے. یہ نفلی صدقات جو ہے ایک خوشی کا سودا ہے, یہ اس طرح کی بات نہیں جو فرض صدقوں. اس میں فرض صدقہ بھی آتا ہے. ہاں اگر زکات وغیرہ کسی نے دی ہو تو, اگر کسی نے زکات دی ہو تو وہ تو جڑے وہاں کے معتمم نے خیال کرنا چاہیے نا کہ سب لوگوں کو نہ کھلائیں. عام بکرا وغیرہ گوشت کسی نے بھیجا تو سب کھائیں, کوئی بات. صحیح. مولانا آخری سوال بس یہ ہے کہ اگر ہم
غسل خانے میں جاتے ہوئے اگر ہماری جیب میں ہماری کوئی کتاب ہو جس پہ دعائیں ہوں یا کوئی کسی والے سے بھی کچھ اللہ وغیرہ کا نام لکھا ہو تو اس کو جیب میں رکھنا ٹھیک ہے؟ نہیں کچھ لوگ نہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو رکھیں، بس چھپا کر رکھا ہوا نا جیب وغیرہ میں، کوئی ڈر نہیں. صحیح، شکریہ مولانا. السلام. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ تو یہ ناقص الخلقت جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، بچے اندھے یا لولے لنگڑے، ان سب کے بارے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں، نہ ان کے ماں باپ کے گناہ کی سزا ہے، نہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتا ہے. ایک فکرے میں بات ختم کی تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے. جن کی آنکھیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھتے ہی سجدے میں پڑ کہ اللہ کے پاس یہ سانچہ بھی موجود ہے. اللہ اس طرح کے بھی پیدا کر سکتا تھا اور بنا سکتا تھا. تمہیں اگر تندرست بنایا تو یہ اصل میں سرکاری معلم ہے. ایسے سمجھیں کہ بغیر بولے یہ ٹیچ کر رہے، سکھاتے پھرتے ہیں گلیاں بازاروں میں کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے اگر تندرست ہے. یہ وہ سبق دیتے ہیں جو مولوی 1000 سال بعد کرے نا. نہیں، اگر کسی کا دل زندہ ہو اور وہ ایسے آدمی کو دھکے کھاتے دیکھے، اندھے کو دیکھے گر پڑا تو ہم سے نہیں سوچے اگر میرا بھی حال یہی ہوتا تو کیا بنتا تھا. کھڑا ہے سڑک کے کنارے بیچارہ، انتظار کرا کوئی آئے ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرائے. تو فرمایا یہ اصل میں جو تندرست ہے نا ان کے لیے پیدا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے انہیں معاوضہ دے گا، حساب کتاب بعد میں ہوگا. جو دنیا میں ایسے پہلے ان سے کہے گا کہ تمہیں میں نے اپنے حکم سے اور اپنی حکمت کے تحت ایسا بنایا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، پہلے اس کا معاوضہ دو، خوش ہو جس سے تم جنت میں خوش ہوتے ہیں، بعد میں نیکیوں کا پھل ملے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ کو منائیں. ان کا درجہ تندرستوں سے بہت آگے نکل جائے. یہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے. ہاں، یہ گرتے پڑتے پھرتے ہیں نا جو لولے لنگڑے، یہ ہمیں سمجھا ورنہ اس لیے انہیں پیدا کیا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی. جن کی آنکھیں نا ان کا دماغ درست ہو جائے کہ اس طرح بھی اللہ بنا سکتا. جزاکم اللہ خیر. مولانا، کاروباری حلقے سے ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی بیٹھ گئی، 1,00,000 2 4 5 لاکھ کروڑ روپیہ دینا ہے، تو پھر سب کے تقاضے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور مارکیٹ کا ایک بڑا طے کر دیتا ہے جی کہ چونکہ آپ نے اس سے کچھ کمایا بھی ہوگا، اس کی طرف آپ کی رقم ڈوب گئی ہے تو 4 آنے یا 8 آنے میں ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر تو واقعی ڈوب گئی ہے نا، کوئی بددیانتی نہیں، کئی لوگ تو جان بوجھ کر ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ بے ایمان ہے نا جو سچ مچ ایسا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بچوں کے بارے میں آپ نے دعا بتائی تھی، وہ ذرا آہستہ آہستہ ہمیں بتا دیں، ہمیں لکھنی ہے. بچوں کے بارے میں کون؟ گجرا والے سے بات وہ جو بچے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں. کون سے بچے؟ بچے جب بچے ہو کر نا فوت ہو جاتے ہیں یا پھر ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی جی ہاں، وہ جو دعا نا وہ آہستہ سے بتا دیں، ہمیں لکھنی ہے. ہاں لکھ لیں میرے بھائی، یہ سارے لوگ لکھ لیں جو بے اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے. ہر ایک کی خواہش اللہ کے نبی جی وہ بھی چاہتے رہے. یہ لکھے نا ہو رہا ہے نہیں، اب آپ بھی آئیے جتنے والا. وہ بھائی اپنا فون بند کر لیں، کان پہ لگا لیں، خود سن لیں، بعد میں باقیوں کو سنا دیں. جی ایسا کر لیں آپ نا. درمیان میں بات کرنے لگتا ہے، سارے کام گڑبڑ ہو جاتا. آپ لکھیں رب حبلی من الصالحین. جی رب حبلی من الصالحین. رب حبلی من الصالحین. من الصالحین. من الصالحین. یہ سورہ یاسین سے آگے نا سورہ صاد. رب حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نا رب حبلی من الصالحین. دوسری حضرت زکریا علیہ السلام کی سورہ انبیاء میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ سر اس کی یہ ٹیکنیکل خرابی نکالے نا، یہ صاف نہیں آ رہا ہے یہاں. نہیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے، آپ کے یہاں کو آپ کے یہاں خرابی ہے نا. مہربانی، شکریہ صاحب. جی اس بارے میں ایک بات اور بتا دوں. چلو بچے نے پوچھا کہ جن لوگوں کے وہاں بچے ہوتے ہیں نا وہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے. چھوٹا سا عمل جو ہے یہ نوٹ کر لیں سارے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور امید ہو جائے، تاریخ گزر جائے اور پتہ چل جائے، فوراً ایک رات عشاء کی نماز کے بعد دائیں ہاتھ کی یہ کرنے والی انگلی اس کو ناف کے گرد گھمائیں اور
ہے پورا تو یا متین، پھر دوسرا چکر یا 70 پورا کر دیں ایک رات، انشاءاللہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور بچہ سلامت رہے گا۔ وعلیکم السلام۔ یا متین 70 مرتبہ۔ جی مولانا سے سوال کرنا تھا۔ فرمائیں۔ جی ایک تو یہ تھا کہ وہ عام طور پہ جو علماء حضرات کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران جو درمیان ہوتا ہے، جب خطیب بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو اس میں جو ہے نا دعا مانگے وہ قبولیت کی ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسے ہی ہے لوگ، پھر اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یعنی ایک بل شروع ہو گئی اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی وہ تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو لیلۃ القدر کی طرح اللہ نے مخفی رکھی کہ اس وقت اگر کوئی شخص دعا کرے تو اللہ اس کی قبول فرماتا۔ اب 2 وقت اس میں سے زیادہ ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک جب ممبر پر بیٹھتا ہے خطیب اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک 2 خطبے اور 2 رکھتے ہیں، یہ پورا وقت، تو نماز میں آپ دعائیں کریں، خطیب اپنے خطبوں میں دعا کرتے ہیں، درمیان میں یہ دعا کرنے کا سلسلہ کوئی نہیں آیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد شام تک، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک جو وقت ہے نا، یہ زیادہ ہے اس کا امکان کہ یہی وہ ساتھ ہے۔ اس لیے بہت نیک لوگ تو عصر کے بعد بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، بس ذکر کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو ان وقتوں میں خود دعا کریں، مگر یہ جو نا درمیان میں جیسے آپ نے فرمایا یہ نہیں کہیں ثابت ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے شروع کر دی، نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا دوسرا مولانا یہ تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ جی فرمائیں۔ یہ تھا کہ یہ جو بیوی کے ساتھ مطلب تعلقات ہے رمضان روزے میں، جی روزے کی حالت میں، وہ اس کی کیا حدود ہیں؟ وہ میں نے پہلے بھی سوال ابھی آیا رانا صاحب، اس میں بتا دیا کہ حدود تو یہ ہے کہ صرف مباشرت منع ہے، باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر ایسا نہ ہو کسی پیار محبت میں آپ آخری حد تک چلے جائیں، پھر بربادی ہو جائے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا اسی طرح چھیڑ چھاڑ میں اگر پانی نکل گیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں تو یہ تو خود آدمی کو سوچنا چاہیے، ویسے جائز ہے سوائے مباشرت کے باقی سب کچھ جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کاروباری حلقوں کی بات آپ بتا رہے ہیں۔ جی کاروباری حلقوں کی بات ہے کہ اگر تو واقعی اس کا کاروبار برباد ہو گیا نا ایمانداری سے، جس کو کہتے ہیں کہ افلاسا، وہ واقعی کنگال ہو گیا یا دیوالیہ ہو گیا، پھر یہی ہے کہ جتنے لینے والے ہیں نا ان کو ان کی دولت کے حصہ کے مطابق جتنا ان کا اس کے ذمہ نا حساب لگا دیا جائے، اس کا 100 ہے، اس کے 25 ہیں، اسی حساب سے نسبت سے لوگوں پر وہ بانٹ دیا جائے، باقی سارا پھر چھوڑنا ہی پڑے گا نا۔ وہ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ بھی ایک کاروبار کا حصہ بن چکا ہے، کاروبار جو ہے نا کہ جان بوجھ کر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو حرام خور لوگ کہ چلے کروڑ لے کر بیٹھے ہیں، 25 لاکھ میں سودا کروا لیا تو پھر اگلے 2 سال نہ وہ کوئی نہیں، بیٹھے اگر وہ 75 لاکھ سے کاروبار شروع کر لیا، اگر وہ چودھری آ جاتے ہیں نا کتنے میں بات ختم ہوگی، بالکل جھوٹے، ایک پائی بھی نہیں ختم ہوئی، ان کے ذمہ باقی ہے، قیامت کو بھی بھگتیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے نا ان کے مال میں سے، جس کو چوری کہتے ہیں، چھین لینا کہتے ہیں، بیسک اپنا حق جتنا لے لے، کوئی چوری نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، بے ایمان یہ ہے جو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب؟ جی فرمائیے نا۔ ہاں سر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا۔ آپ پوچھیں پھر۔ ہاں یہ جو آج کل ٹیلی فون پہ یہ بات کی جاتی ہے السلام علیکم، جی جی اس کا جواب بتا وسام۔ وسام؟ ہلو جی جی کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ نہیں ذرا بتائے نا کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے السلام علیکم، سلام پورا نہیں کہتا، ہاں السلام علیکم کی بجائے کہتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بس سام۔ یہی پھر جواب ملنا تھا جب اس نے سلام نہیں کہا، السلام علیکم کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو یہی جواب ہونا تھا کہ السلام تو بھی ہلاک ہو جائے۔ ان کو چاہیے کمبختوں کو کہ اگر اللہ نے موقع دیا ثواب کمانے کا تو لام کہتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے، السلام علیکم کہیں پورا تاکہ 30 نیکیاں ملیں اور جواب والا بھی نیکیاں کمائے۔ اور اگر یہودیوں کی طرف لام کھا جاتے ہیں، سام نہیں کہتے ہیں، تو بد دعا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔
پھر یہی مناسب ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور کیا کہنا؟ بالکل اس کا معنی یہ بنتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ. ہاں السلام علیکم، یہ لام جو چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ ہلاکت کیا ہے؟ پراٹھا صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں زبیر بول رہا ہوں عوامی گوڈ سے. رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہودی نامراد آتے تھے زبان دبا کر یہی کہتے تھے السلام علیکم، تو حضور وعلیکم کہتے تھے. یہ جو حکم ہے نا کہ عیسائیوں یہودیوں کو وعلیکم کہو، یہ کوئی عام قانون نہیں ہے. اگر کوئی عیسائی یہودی اب آرام سے اچھے طریقے سے السلام علیکم کہے تو ہمیں بھی صحیح جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام. وہ جو کہتے تھے السلام علیکم تو حضور وعلیکم کہتے تھے. اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بولنے لگی، انہیں برا بلا کہنے لگی. حضور نے کہا کیوں اپنا خلق برباد کیا؟ کہتے ہیں حضور سنا نہیں ان کم بختوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے نہیں سنا، میں نے جواب میں کیا کہا؟ جو انہوں نے کہا تھا وہی لوٹا دیا کہ اگر تم میری ہلاکت مانگتے ہو تو تم بھی ہلاک ہی ہو. جی جی زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. کاروباری حلقے کی بات آپ بتائیں. بالکل بتا رہا تھا کہ جو جان بوجھ سنا نہیں، اس کو کوئی سنا تھا کہ بات ختم ہو گئی تھی، کوئی ختم نہیں ہوئی. اچھا یہ نہیں ختم ہوئی؟ نہ چلیں اگر فرض کر لیں ایسی سراغ کرانے والے بھی مجرم ہیں کہ ساری رقم لوگوں کی ڈوب رہا ہے. ایک بندہ انکار کرے گا تو پھر وہ لنگوٹی سے بھی محروم رہ جائے گا. وہ بندہ کہتا کہ آج چلیں پنچایت والے فیصلہ جتنا پنچایت ذہن میں رکھے کہ میرے ابھی اس کے ذمہ باقی. لیکن بعد میں اگر وہ کوئی پھڈا ڈالتا ہے تو مارکیٹ والے درمیان میں آ جاتے ہیں کہ اس وقت تم نے یہ فیصلہ کیوں قبول کیا تھا، آپ کس ناطے سے تم درمیان میں آ گئے. بالکل طاہر صاحب ایسے جو ہے نا مارکیٹ والے سب ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے کہ تم لوگوں کی رقمیں ڈباتے تھے. انہیں چاہیے سارے گلا دبا کر اس کا پہلے کا لے کر دے بجائے اس کے کہ اس کو شہ دیتے ہیں کہ دبا جایا کرو لوگ. اصل میں کرتے تو سارے ایسے ہی، کبھی وہ بیٹھ گیا کبھی وہ، باری باری بیٹھتے، ایک گینگ بنا ہوا. صحیح بات ہے. چلیں بارک اللہ فیک. رحمان اور رحیم کے بارے میں ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے دونوں ایک جیسے لفظ آئے ہیں، تو کچھ علماء اس کی کچھ تشریح کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اس کی کوئی واضح تشریح فرما دیجیے. واضح تشریح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے اللہ رحمت فرمائے کہہ دیا کہ فرق کوئی نہیں، یہ ایسے ہی ہے چٹا سفید جیسے کہتے ہیں، زور دینے کے لیے دو لفظ بول دیے، ہے ایک ہی بات. ایسی نہیں بات، بالکل یہ دو الگ الگ ہیں. اور اگر یہ دو نہ ہوتے تو کلام اللہ میں کمی رہ جاتی. اللہ کمی نہیں اپنے کلام میں چھوڑتا. انسانی زبان کتنی بھی والا ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمی. اب الرحمان جو ہے نا اس میں رحمت کی کثرت پائی جاتی ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے، مگر ہمیشگی نہیں پائی جاتی. جیسے کوئی آدمی کسی وقت جائے تو دریائے راوی میں بہت پانی ہو، وہ کہے گا بہت پانی، مگر یہ ضروری نہیں کبھی خشک ہو جاتا. الرحیم میں دوام ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مگر اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے یا بہت زیادہ. یہ دونوں جب ملتے ہیں نا تو الرحمان میں کثرت کہ بہت زیادہ ہے اس کی رحمت، اور رحیم میں ہمیشگی کہ وہ بڑھتی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. ہاں یہ دو لفظ مل کر ایک میں کثرت ایک میں تسلسل اور دوام، کہ یہ سلسلہ یہ نہیں کہ کبھی راوی میں پانی زیادہ ہوا دوسرے وقت تھوڑا ہو گیا، نہیں، ہے بھی بہت زیادہ اور ہے بھی ہمیشہ اور دائیں. یہ دو سمجھنی چیزیں، کثرت اور دوام. جزاکم اللہ خیر. جی یعنی ایک آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو شاید اپنی مرضی سے تھوڑا سا اور طرح سمجھا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مکمل قرآن کریم بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایک آدھ پارہ تو شاید پڑھا جا سکتا ہے بغیر وضو. نہیں، ایک آیت بھی نہیں پڑھی جاتی. جیسے کہ میں السلام علیکم پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے سوال کرنا ہے مولوی صاحب سے. جی ضرور کیجیے بھائی. اچھا اس طرح کہ میں پتہ کرنا چاہوں یہ جو زکوٰۃ ہے جی یہ ہم پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، آپ پیشگی دے دیں، بعد میں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں، یہ آپ کی ثواب دید پر ہے. مثلا جتنی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے ہر مہینے تھوڑی بہت کسی درس کو یا کسی چیز کو ہم دے دیں دیتے ہیں. اور بعد میں جو حساب کر کے باقی بچے بعد میں دے دیں. ہاں بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مساکین بیچارے ترستے رہیں اور ضرور تب ہو مگر آپ خواہ خواہی اس کو لمکاتے رہیں، یہ بری بات. اگر نہیں نہ کوئی آیا حاجت مند یا آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر بے شک آپ خود انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جس کی سرپرستی بھی کرتے ہوں، ادارہ بھی چلاتے ہوں، تو اس کے حوالے سے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک کوئی نہیں ضروری کہ پھر فوری ادا کی جائے، بس حساب کر لینا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ بھی آدمی دیتا رہے تو کوئی حل نہیں. مہربانی. جی جی بارک اللہ فیک.
جی قرآن کریم کے حوالے سے آپ قرآن مجید تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں ہاتھ نہیں لگانا. زبانی اگر ہے تو پڑھ لیں, مگر جنبی ہے تو پھر زبانی بھی ایک سطر بھی نہیں پڑھنی, غسل کے بعد پڑھنی. حیض والی عورت کا معاملہ اور جنبی کا بالکل الگ ہے. جنبی کی کوئی مجبوری نہیں, وہ جان بوجھ کے سستی کر رہا, کیوں نہیں اٹھ کرنا آتا, مگر عورت بیچاری مجبور ہے. ایک قدرتی بات ہے کہ اس کو کئی دن تک ایسی حالت میں رہنا کا عارضہ جب چاہے ختم کیا جا کر سکتا. عورت کے لیے اجازت ہے, اس کا ختم نہیں کیا جا سکتا اپنی مرضی سے. اس کو اگر روک لیں تو ہو سکتا ہے اس کو یہ سوچنے یاد ایسا ایسا بھول ہی جائیں, دہراتی پڑھتی رہے, اس کو اجازت. ایک روایت لوگ پڑھ دیتے ہیں, کئی جگہ لکھی ہے مشکات وغیرہ میں کہ جنبی حیض قرآن نہ پڑھے, وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم حیض والی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں اور ضرورت ہے اس بیچاری کو. ٹھیک. ایک آدمی نے سوال بھیجا ہے کہ میں کچھ مقروض بھی ہوں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہتا ہوں, تو پھر میری حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر جیب سے 10 روپے نکالوں گا تو بیوی بچے نان نفقہ سے محروم رہ جائیں گے, تو میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ نہیں, بالکل نہ آپ نکالیں, بال بچوں کی فکر کریں اور آپ خوش ہو جائیں کہ آپ بال بچوں پر جو خرچ کریں گے نا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارا جان و مال قربان ہو آپ پر یہ کہہ دیا کہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا. صدقہ وہی نہیں جو دوسروں کو دے دیا, یہ بھی صدقہ, اس کا اجر ملتا ہے باقاعدہ. اس کو کھلے دل سے ان پر خرچ کیا کرو. دیا فروٹ بھی لے جائے, مٹھائی لے جائے, یہ کوئی بری بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی. جی صاحب بیٹھے نا. جی 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 مولانا صاحب. جی ایک حدیث شریف لکھی میرے کو تھوڑا کتاب کیا ہے. جی ایک یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمانے, عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینا صحابی کو دعا کی تعلیم فرمائی. جی کہ نماز یوں کہے. وہ میں نے سن لی. اچھا, اس کے بارے میں آپ بتائیں نا, کیا اسے نکالنا چاہتے ہیں؟ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو, یہ دعا کرو. نہیں سر, مولانا صاحب, اے اللہ اس کا ترجمہ ہے, میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں جی بے وسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کہ نبی رحمت ہیں, یا محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں متوجہ ہوا جی کہ میری حاجت روا ہو. جی الہی حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. جی ابن ماجہ, نسائی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں نا, جو بات آپ کے سمجھنے کی میں نے سمجھ لی, یہ بات آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ یہ توسل بالدعا ہے. اس نے حضور سے دعا چاہی اور آپ نے دعا بھی کی, جیسے آخر میں اس نے کہا کہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول کر. وہ اس کو بھی آپ نے کہا کہ تو بھی دعا کر, کہ میں اللہ آیا ہوں, میرے ساتھ تیرا رسول بھی ہے, وہ بھی میرے لیے دعا کر رہا ہے. حضور بھی کر رہے تھے, اسے کہا یہ کہو کہ میرے حق میں رسول کی سفارش قبول فرما. تو بھائی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. حیات میں, زندگی میں کسی نیک آدمی سے آپ دعا کرائیں, آپ بھی کریں, وہ بھی ساتھ کرے, تو اس میں تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم نبی کے وسیلہ سے ہمیں یہ ہماری یہ کام ہو. اب وہ دعا والی بات تو نہیں, نہ سرکار ہمارے سامنے ہے, نہ اگر وہاں جا کر ہم کہیں گی تو کیا پتہ حضور کرے یا نہ کرے. ایک رجم بالغیب بات ہے نا. یہ دعا جو آپ نے کہی یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ہم یا کہیں یا کسی جگہ بھی کہیں کہ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کی برکت سے, ان کے طفیل, ان کے وسیلہ سے ہماری حاجت پوری کر, یہ جائز ہے. اس میں کوئی شرک نہیں, نہ کوئی خرابی ہے, درست ہے یہ بات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو وہ پیش کرتا ہے سفارش کے طور پر کہ میں جیسا بھی ہوں, خوار ہوں, بدکار ہوں, ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں, کچھ بھی ہوں, آخر تیرے محبوب کی امت میں. یہ تو بہت نیک بات ہے. اس پر جو جھگڑا کرتے ہیں ٹھیک نہیں. شاہ اسماعیل شہید ایسے ہیں, مولانا شریف تھانوی, حافظ, بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اہل حدیث حضرات میں سے, وہ بھی کہتے ہیں شوقانی کہ یہ توسل یار جائز ہے, اس میں برائی نہیں. یہ صرف حضور کی محبت کا واسطہ کہ میں ان کو ماننے والا ہوں, ان کا پیرو ہوں. اس کو جو برا جانتے بھائی وہ جانے, میں اس کو جائز سمجھ. دعا جیسے اس کو نصیب ہوئی, ہم بھی قیامت کے دن آپ کی سفارش چاہیں گے ساری دنیا کہ حضور ہمارے لیے سفارش کریں. اس طرح اگر کوئی نیک آدمی ملے اس سے دعا کرا لی جائے, جو حدیث آپ نے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کہ دعا نہیں, صرف تعلق ظاہر کر کے کہ اللہ ہم حضور کے امتی ہیں, آپ پر ایمان رکھنے والے, آپ سے محبت, وہ لمبا چوڑا فکرہ بولنے کہتا نا کہ حضور کی وجہ سے یا آپ کی برکت سے, تو مطلب یہی ہوتا. اب اتنا بڑا رسالہ لکھا ہے علامہ البانی نے, شروع میں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت کے سوا ہمارا کام کر, تو بالکل ٹھیک ہے.
یہی ابن تیمیہ نے القاعدۃ الجلیلہ میں کہا کہ اگر طفیل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی اور پیار کرتے ہیں پھر فلا باس، تو جھگڑا خام خواہ کا کوئی بات نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں دیں، یہ بات نہیں ٹھیک ہے. یہ تو اب بریلوی حضرات میں سے بھی مولانا غلام سعیدی صاحب، عبدالحکیم شرف صاحب سارے لکھ رہے ہیں کہ یار سارا زور لگاؤ، صرف جائز ہی نکلے گا نا کمزور روایتوں سے، ورنہ اصل طریقہ جو قرآن میں ہے حدیثوں میں کہ اللہ سے دعا ہوتی، ڈائریکٹ دعا کرو، درود شریف پڑھو، حضور کا وسیلہ بے شک دے دو کہ آپ کے ماننے والے. ٹھیک، بہت شکریہ بھائی آپ کا. مہربانی جی مولانا جی اللہ خوش رکھے. جی اس کے ساتھ ہی ہم آپ بہنوں اور بھائیوں سے اجازت چاہیں گے اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ اللہ کل پھر ہمیں ملائے. ہم شکر گزار ہیں مفتی مولانا محمد اسحاق مد ذلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. اپنے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ